مظلوم فلسطینیوں تک امداد پہنچانے کی عالمی کوشش، اسرائیلی فوج رکاوٹ بن گئی، صہیونی بحریہ نے گلوبل سمود فلوٹیلا پر دھاوا بول دیا، واٹر کینن کا بھی استعمال، ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ سمیت متعدد افراد زیر حراست، حملے کے بعد بیشتر کشتیوں سے رابطہ منقطع، 13 کشتیوں میں سوار عملے کو حراست میں لیے جانے کی تصدیق، 30 کشتیاں اب بھی غزہ کے اطراف سمندر میں موجود، غیر قانونی حربے ہمیں اپنے مشن سے نہیں روک سکتے، رضاکاروں کا عزم۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کے مطابق زیر حراست افراد کو پورٹ منتقل کر دیا گیا ہے جہاں سے انہیں ملک بدر کیا جائے گا۔ سمود فلوٹیلا میں پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد سمیت 46 ملکوں کے 500 سے زائد افراد سوار ہیں۔ گلوبل سمود فلوٹیلا کی جانب سے احتجاجی کال، دنیا بھر میں عوام سڑکوں پر نکل آئے، اٹلی، یونان، جرمنی، بیلجیم، ارجنٹینا اور تیونس میں شدید احتجاج، ترکی میں امریکی اور اسرائیلی سفارت خانوں کے باہر مظاہرے، اسرائیلی جارحیت کی مذمت، مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، کولمبین حکومت کا اسرائیلی سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم، ترک وزارت خارجہ نے صہیونی اقدام دہشت گردی قرار دے دیا، اقوام متحدہ کا قافلے کے شرکاء کو ہر ممکن تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ، وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی اسرائیلی جارحیت کی مذمت، زیر حراست افراد کی رہائی اور فلسطینیوں تک فوری امداد پہنچانے کا مطالبہ۔ امدادی کشتیوں میں سوار نہتے کارکنان اور صحافیوں کو نشانہ بنانا انسانیت کے خلاف جرم، اسرائیلی اقدام بحری قزاقی اور دہشت گردی ہے، حماس کا شدید رد عمل، صہیونی اقدام کی مذمت کا مطالبہ، کہا اقوام متحدہ اور عالمی برادری قانونی اور اخلاقی ذمہ داریاں پوری کرے، کارکنان اور امدادی کشتیوں کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ صہیونی ریاست کی گارنٹی کون دے گا؟ حماس نے غیر مسلح ہونے کا مطالبہ مسترد کر دیا، اسرائیل کے مکمل انخلاء کی شق شامل کرنے پر زور، رہنماؤں کی فلسطین کے اندر یا باہر قتل نہ کیے جانے کی بین الاقوامی ضمانتیں شامل کی جائیں، فلسطین کی مزاحمتی تنظیم نے امن منصوبے میں ترمیم کا مطالبہ کر دیا، کئی اہم فلسطینی دھڑوں کو بھی ٹرمپ کے پیس پلان پر تحفظات، القسام بریگیڈ کے سربراہ کا جنگ جاری رکھنے کے حق میں بیان۔ قطر پر امریکی حملہ امریکی سلامتی کے لیے خطرہ تصور ہوگا، ڈونلڈ ٹرمپ کا پیغام، ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے، وائٹ ہاؤس کے مطابق کسی حملے کی صورت میں امریکہ دفاع اور امن و استحکام کی بحالی کے لیے عسکری، معاشی اور سفارتی اقدام کرے گا۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ، ایگزیکٹو آرڈر کا خیر مقدم، غزہ امن منصوبے پر بھی بات چیت۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی دہشت گردی جاری، 12 گھنٹوں میں مزید 70 فلسطینی شہید، 24 گھنٹوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 143 ہو گئی۔ صہیونی وزیر دفاع نے غزہ سٹی سے انخلاء کی آخری وارننگ جاری کر دی، کہا شہری جنوب کی طرف نکل جائیں، حماس کے ارکان کو الگ تھلگ چھوڑ دیں، یہاں رہنے والوں کو دہشت گرد اور دہشت گردوں کا حامی تصور کیا جائے گا۔ بلوچستان کے ضلع لسبیلا میں خوفناک حادثہ، تیز رفتار کوچ ٹرک سے ٹکرا گئی، 6 افراد جاں بحق، 17 زخمی، حکام کے مطابق حادثہ اتھل میں 0 پوائنٹ کے قریب پیش آیا، کوچ پنجگور سے کراچی جا رہی تھی، زخمیوں میں کئی کی حالت تشویشناک۔ آزاد کشمیر میں احتجاج، شرپسندوں کی فائرنگ سے 3 پولیس اہلکار اور 6 شہری شہید، 172 اہلکار اور 50 شہری زخمی ہوئے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کہتے ہیں 90% مطالبات مان لیے تھے مگر آزاد کشمیر کے عوام کو بند گلی میں کھڑا کر دیا گیا، وزیر اعظم آزاد کشمیر کی ایک بار پھر مظاہرین کو مذاکرات کی پیشکش۔ آزاد کشمیر میں پرتشدد احتجاج، وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے نوٹس لے لیا، ناخوشگوار واقعات کی تحقیقات کا حکم، مسئلے کے حل کے لیے مذاکراتی کمیٹی میں توسیع، رانا ثناء اللہ، سردار یوسف، احسن اقبال، مسعود خان اور قمر زمان کائرہ شامل، مذاکراتی کمیٹی فوراً مظفرآباد جائے اور مسائل کا حل نکالے، وزیر اعظم کی ہدایت، وزیر داخلہ محسن نقوی کا نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ سے رابطہ، آزاد کشمیر کی صورتحال پر تبادلہ خیال، آج اسلام آباد میں اہم اجلاس بلا لیا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے وفود کی ملاقات، لفظی جنگ ختم کرنے کی کوششیں، نائب وزیر اعظم نے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کروائی، مسائل افہام و تفہیم سے حل کرنے، سخت زبان استعمال نہ کرنے پر اتفاق، جعلی رہنماؤں کا مریم نواز سے بیانات واپس لینے اور معافی مانگنے کا مطالبہ۔
انگلی ادھر اٹھے گی میں اس انگلی کو توڑ دوں گا. میں چھوڑوں گی نہیں. آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ مسلم لیگ کے الفاظ ہیں. آپ یہ کہیں کہ میں کسی کو بولنے نہیں دوں گی, زبان بند کر دوں گی, ہاتھ توڑ دوں گی, یہ بالکل مناسب نہیں. کہا گیا کہ اٹھنے والی انگلی توڑ دیں گے. کیا ہم زبانیں بند کر کے بیٹھ جائیں, پنجاب چھوڑ کر چلے جائیں؟ سندھ سے ایسی آوازیں اٹھیں تو کیا بنے گا؟ پیپلز پارٹی کا نون لیگ سے سوال. قمر زمان قائرہ بولے جہاں غلطی ہوگی رائے دیں گے, نہیں مانیں گے تو تنقید کریں گے, نہ سنا گیا تو احتجاج کریں گے. ہاتھ توڑنے کی باتیں مناسب نہیں. نیک نیتی سے حکومت کا ساتھ دیا, بحرانوں کا حل ضرور بتائیں گے. مریم نواز سے پنجاب کا مقدمہ نہیں لڑنا تو اور کس نے لڑنا ہے؟ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور اس کے ڈیٹا پر ہمارے اعتراضات ہیں. پیپلز پارٹی سے ملاقات اچھی رہی. رانا ثناءاللہ کی پروگرام ریڈ لائن میں طلعت حسین میں گفتگو. عظمہ بخاری کہتی ہیں ذاتی حملے کریں گے تو جواب بھی ملے گا. ہمیں مشوروں کی ضرورت نہیں, اپنی جماعت کی فکر کریں. جب سے سیلاب آیا شاید 2 یا 3 بار دفتر گئی ہوں. میں کبھی ایک شہر میں ہوتی ہوں, کبھی دوسرے شہر میں ہوتی ہوں, کبھی تیسرے شہر میں ہوتی ہوں. جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہم چپ کر کے بیٹھ کے دفتر میں کام کرتے ہیں, وہ کام نہیں کرتا. خیبر پختونخوا سے جب آپ باڑیاں سے مری کے اندر آتے ہیں تو آپ کو ایک ویزیبل ڈفرنس نظر آتا ہے. لگتا ہے وہ کوئی اور ملک ہے, یہ کوئی اور ملک ہے. ماشاءاللہ پنجاب میں تاریخ کا بدترین سیلاب آیا. دفتر میں نہیں بیٹھے, صرف اعلانات نہیں کیے, عملی اقدامات اٹھائے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مری میں تقریب سے خطاب. نواز شریف کارڈیالوجی سینٹر کا افتتاح. جلد فراہمی آپ کے لیے بڑا پروجیکٹ اور الیکٹرک بسیں چلانے کا اعلان. کہا مری کو درخت کاٹ کر کنکریٹ کا شہر بنا دیا. مری کا حسن خراب کرنے والوں کے خلاف ایکشن ہوگا. پنجاب کے سرکاری ملازمین محتاط رہیں. صوبائی حکومت نے سوشل میڈیا استعمال کے قواعد و ضوابط جاری کر دیے. ذاتی شہرت یا خود نمائی سختی سے منع. بغیر منظوری حکومتی پالیسیاں ذاتی رائے نہیں دے سکیں گے. فیس بک, ٹویٹر, واٹس ایپ سمیت تمام پلیٹ فارمز پر احتیاط لازم قرار. بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کے خلاف ایکشن. بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشنز. 21 خوارج ہلاک. کوئٹہ میں 10 شدت پسند انجام کو پہنچے. کیچ میں 3, یوب اور شیرانی میں 8 عام دشمن ہلاک. پزدار میں خواتین کا روپ دھارے. دہشت گردوں کی فرار کی کوشش ناکام. 4 خوارج گرفتار. دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. پاک فوج کا 2 ٹوک پیغام. نارتھ کراچی یوپی موڑ کے قریب خوفناک آتش زدگی. شعلوں نے 20 سے 25 جھوکیوں کو جلا ڈالا. فائر بریگیڈ کی 7 گاڑیوں نے چند گھنٹوں بعد شعلوں پر قابو پا لیا. واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. تحقیقات جاری. عوام کا پیسہ اسٹیڈیم پر نہیں, صحت اور تعلیم پر خرچ کرو. مراکش میں حکومت مخالف احتجاج شدت اختیار کر گیا. مشتعل مظاہرین اور پولیس میں جھڑپیں. کئی گاڑیوں کو آگ لگا دی. حکومت کی مظاہرین کو بات چیت کی پیشکش. آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ میں دفاعی چیمپئن آسٹریلیا کا فاتحانہ آغاز. نیوزی لینڈ 89 رن سے ہار گیا. میگا ایونٹ میں گرین شرٹس کی مہم آج سے شروع ہوگی. پاکستان اور بنگلہ دیش کا میچ کولمبو میں ہوگا. کپتان فاطمہ ثنا اچھی پرفارمنس کے لیے پرعزم. ایشیا کپ کے بعد ویمنز ورلڈ کپ بھی سیاست کی بھیٹ چڑھنے لگا. بھارتی ہٹ دھرمی برقرار. پاک بھارت خواتین ٹیموں کے میچ میں ہینڈ شیک نہیں ہوگا. میچ میں وہی ہوگا جو ایشیا کپ میں ہوا تھا. بھارتی صحافی کا دعویٰ. اور کامیڈی کنگ عمر شریف کو دنیا سے رخصت ہوئے 4 سال گزر گئے. مداحوں کو ہنسانے والے عمر شریف آج بھی چاہنے والوں کے دلوں میں زندہ ہے.